کا پیش آتا ہے لیکن انسان کے لیے درس عبرت چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ایک دو واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات کی کثرت ہے۔ یہ تو صوبہ جھارکھنڈ میں مجھے ایک صاحب نے کہا، اسی علاقے کے اندر کہا مولانا یہ ایک واقعہ ہے جو ظاہر ہو گیا ہے، ورنہ پردے کے پیچھے نہ جانے کیسے کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے بنیادی تعلیم کی، دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، ان کے ایمان اور عقیدے کی تحفظ کا سامان نہیں کیا، ان کے سینے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو نہ بٹھایا، ان کے ذہن و دماغ کے اندر توحید کے یقین کو جاگزی نہیں کیا، تو آنے والے دنوں میں ہمارا یہ سماج، ہمارا معاشرہ بے راہ روی اور ارتداد کے اس انتہا کو پہنچ جائے گا جہاں تک کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا، آپ حضرات سے میں نے گزارش کی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تحریک کے روح رواں اور اس مکتب کے ذمہ دار مولانا سالم صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بتا رہے تھے کہ تقریباً 155 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے فیروز پور کے لوگوں کی، اس گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اس مدرسے کو، اس مکتب کو صرف یہ نہیں کہ مضبوط کرنے کی، بلکہ یہ مکتب، یہ مدرسہ دور تک چلے، دیر تک چلے، اس کے لیے جو بھی منصوبے بندی ہو سکتی ہے، جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، آپ کو وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ آج کے دور میں ان موجودہ حالات کے اندر ہندوستان کے اکابر علماء، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء اس ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر گاؤں گاؤں میں، قریے قریے میں، چھوٹی چھوٹی بستی کے اندر اگر مکتب کا نظام نہ بنایا گیا، مکتب کی ترتیب نہ بنائی گئی، تو ارتداد کی یہ آندھی پوری امت کو اور پورے سماج کو لے اڑے گی۔